बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी की सिम्टम्स के बारे में, और इसमें मैं अपनी सारी की सारी पर्सनल सिम्टम्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करूंगी कि मुझे 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में कौन कौन सी सिम्टम्स जो हैं वो शो हुई थी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो पिछली वीडियोज़ हैं उनमें आपको मैंने बताया था कि मुझे कैसी सिम्टम्स जो हैं वो ज़ाहिर हुई थी। तो अगर आप उन वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर विज़िट करें, तो आपको वो सारी वीडियोज़ जो हैं वो मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसमें जो मेरी जो सिम्टम्स हैं वो ऐसी सिम्टम्स हैं जो बहुत कम गर्ल्स को शो होती हैं। तो आपको एक नई सिम्टम्स जो हैं वो पता चलेंगी। तो मे बी आप उन कम गर्ल्स में से हों जो 100 में से जो है वो सिर्फ 3-4% में परसेंट गर्ल्स में ये वाली सिम्टम्स शो होती हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि आपको अपनी सिम्टम्स के बारे में पता चल सके तो आप ये बाकी वीडियोज़ देख सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊँगी कि 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में मेरे साथ क्या हुआ था। सबसे पहले जो है ऐसा हुआ, जैसे ही 6 वीक स्टार्ट हुआ मेरी प्यास बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। ठीक है, अब मुझे बिल्कुल भी प्यास नहीं लगती थी, पानी पीने को बिल्कुल दिल नहीं करता था। लेकिन जो यूरिनेशन थी, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, उसका मसला था मुझे फिर भी जो है वो बार बार यूरिन आ रहा था। और उसमें ये था कि मुझे जो है वो लेकिन प्यास बिल्कुल नहीं लग रही थी। लेकिन मैं जो हूँ बहुत ही ज़्यादा एहतियात कर रही थी कि 2 से 3 लीटर पानी जो है वो पीना चाहिए। लेकिन मेरे से मुश्किल से जो है वो 1.5 लीटर पानी पिया जा रहा था। पानी बिल्कुल पिया नहीं जा रहा था। मैंने बहुत मुश्किल से तकरीबन 1.5 लीटर पानी पिया। लेकिन जो है प्रेगनेंसी में 2 लीटर कम से कम पानी पीना चाहिए। तो मेरा 1.5 लीटर ही पानी बन रहा था, इससे ज़्यादा मेरे से पिया नहीं जा रहा था 6 वीक में। जैसे ही स्टार्ट हुआ तो ये प्रॉब्लम मुझे फ़ेस करनी पड़ी। नंबर 2 पे मुझे जो चक्कर आने थे वो मेरे कम हो गए थे। चक्कर मुझे पहले बहुत ज़्यादा आते थे, इतने ज़्यादा आते थे कि मैं गिरने वाली हो जाती थी। चक्कर आने बिल्कुल कम हो गए थे। लेकिन उसमें मुझे साथ में ये हुआ कि मेरे सर में जो दर्द थी वो मुझे तकरीबन एक दिन छोड़ के एक दिन दर्द हो रही थी मेरे सर में, और काफ़ी सारी दर्द हो रही थी। मुझे दरमियान में मेडिसिन भी लेनी पड़ी कि मुझे इतनी शदीद दर्द होती थी कि मुझे मेडिसिन लेनी पड़ती थी। ठीक है, तो सर में भी दर्द हो रहा था और थोड़ा सा टेम्परेचर भी मेरा बॉडी का हाई हो गया था। जैसे ही फीवर चेक करते थे तो फीवर नहीं होता था, वैसे मुझे ऐसा फील होता था बॉडी बहुत गर्म हो चुकी है। ठीक है, अभी जो दूसरा सिम्टम था वो मेरे हिप्स में पेन होता था। ठीक है, बहुत पेन होता था, हिप्स में क्रैम्पिंग होती थी और लेग्स में बहुत शदीद किस्म का मुझे पेन था, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी लेग्स में और पीछे बैक में बहुत ज़्यादा पेन था। और मैं जब लेटी होती थी तो रात के टाइम किसी टाइम ऐसा होता था कि मेरी जो टांगें हैं वो सो जाती थी। ठीक है, मेरे से बिल्कुल हिला नहीं जाता था। ऐसा लगता था जैसे मेरी टांगों में जान ख़त्म हो गई है। और मैं तकरीबन मैं 1 घंटा मुझे यही फीलिंग रहती थी कि मेरी टांगें हिल नहीं पाती थी और मेरी टांगें सो जाती थी और मेरे से बिल्कुल हिला नहीं जाता था। फील होता था जैसे इनमें जान ही नहीं है। और वैसे कहते हैं कि अगर तो जिस्म सो जाए या फिर स्वेलिंग हो जाए तो खून की कमी होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने अपना खून चेक करवाया था तो मेरा खून ठीक था। ठीक है, वैसे 11.6 नॉर्मल होता है और मेरा 11.2 था। तो एज भी इतनी काफ़ी थी मेरे लिए, लेकिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा थी। एक और चीज़ इसमें मेरी कमी हुई कि मुझे जो पहले सांस फूलता था, मेरा सांस फूलना कम हो गया 6 वीक में। ठीक है, वजाइनल डिस्चार्ज मुझे आता था बहुत ज़्यादा। हर टाइम वजाइनल डिस्चार्ज 15-20 मिनट बाद वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा था वाइट कलर का। लेकिन अभी ये हुआ कि वजाइनल डिस्चार्ज भी आना बंद हो गया था, बहुत कम, दिन में 1 मरतबा 2 मरतबा, बस इतना ही। ठीक है, तो ऐसा लगता था जैसे कोई सिम्टम ही नहीं। लेकिन हाँ, एक और चीज़ थी कि मेरे एब्डामन में बहुत ज़्यादा पेन, हर टाइम पेन रहती थी, बहुत ज़्यादा, इस तरह से कि कभी भी ऐसे नहीं होता था कि मैं फ्री नहीं हो पाती थी कि मुझे लगे कि नहीं मुझे पेन नहीं है या मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। इस तरह का सीन नहीं था, मुझे हर टाइम रहती थी। एक और जो मेरे साथ मसला आ रहा था, मैं सोफ़े पे, चेयर पे, बेड पे ज़्यादा देर बैठ नहीं सकती थी। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट से ऊपर मैं बैठ ही नहीं सकती थी। मेरे पेट में दर्द होती थी और इस तरह था मेरा पेट जो है ना अंदर की तरफ जैसे कोई खींच रहा है। ठीक है, अंदर की तरफ उसको खींचता जा रहा है, खींचता जा रहा है, ऐसा मुझे फ़ील होता था। और दूसरा मेरे साथ जो एक और मसला हुआ था, मुझे 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में एक दफ़ा फिर से फ्लू लग गया। वो मुझे ज़्यादा नहीं लगा, 1-2 दिन तक रहा था, तो मैंने मेडिसिन ली थी तो मुझे आराम आ गया था। लेकिन मुझे पहले जो है फ्लू बहुत ज़्यादा था
اور اس میں جو مجھے سب سے زیادہ مسئلہ آیا وہ یہ آیا کہ میری ٹانگیں بہت زیادہ درد کرتی تھی، اور کسی ٹائم ایسے ہوتا تھا کہ میری ٹانگیں جو ہے نا مطلب یا وہ ایسے مجھے فیل ہوتا تھا جیسے ٹانگوں میں سویلنگ ہو گئی ہے، کبھی ایسا فیل ہوتا تھا جیسے بازو میں سویلنگ ہو گئی ہے، زیادہ میرے لیفٹ ہینڈ پہ اور لیفٹ آرم پہ جو ہے وہ سویلنگ رہتی تھی، اور جو میرا پیٹ کے نیچے سے حصہ ہے، ٹھیک ہے، لیگز جو ہیں، ہپس ہیں اور ٹانگیں ہیں، پاؤں ہیں، یہ ساری جگہ میں بہت زیادہ درد کرتی ہے، بہت زیادہ درد کرتی تھی، میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ 6 ویک آف پریگننسی میں مجھے یہ سارے سمٹمس تھی، اور ایک جو سمٹم جو میری کم ہوئی تھی اس میں یہ ہوا تھا کہ مجھے جو نوزیا کا پرابلم تھا وہ نہیں تھا، مطلب میرا دل اتنا زیادہ خراب نہیں ہو رہا تھا، مجھے وامٹنگ تو نہیں ہوئی لیکن میرا اتنا دل بھی نہیں خراب ہو رہا تھا، لیکن جو تھی نا پرابلم، مجھے بیک میں جو پین تھا، لیگ میں پین تھا، پیٹ میں جو درد تھا وہ مجھے کنٹینیوسلی رہا ہے اور بہت زیادہ رہا ہے۔ اس کے بعد مجھے جو ایک اور نئی سمٹم جو ہے وہ ظاہر ہوئی کہ جو میرے سے سونے نہیں ہو رہا تھا، بالکل سونا نہیں ہوتا۔ ایک تو مجھے پہلے سے ہی یہ پرابلم تھی کہ مجھے نیند بہت کم آتی تھی، اور ابھی تو مطلب 6 ویک میں ایسے ہوا تھا کہ مجھے اور زیادہ مطلب نیند کم آ رہی تھی، جو سونا رات کو سونا ہے، اس کے علاوہ دن کو میں بالکل نہیں سو پاتی تھی، سارا دن بھی اگر لیٹی رہوں گی تو مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ تو یہ ہے کہ میری نیند جب بہت کم ہو گئی تھی، 4 سے 5 گھنٹے، اور مجھے اتنا پتہ ہے کہ نیند کم لینا بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔ آپ کوشش کریں، آپ اپنے ڈاکٹر سے بات کریں کہ ہمیں نیند بہت کم آ رہی ہے، اگر وہ آپ کو نیند کی گولی دے، جو بھی دے، مطلب ڈاکٹر سے پوچھ کے آپ نے لینا جو بھی لینا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ اپنے ڈاکٹر سے بات کریں، وہ جیسے بھی اس پرابلم کو سالو کریں تو آپ نے اس کو سالو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر لینا، کیونکہ نیند نہ آنا بہت بڑی بیماری ہے، تو اس میں آپ کا BP ہائی ہو سکتا ہے، تو یہ جو ہے نا، اور بیبی کو جو ہے وہ تھوڑا بہت ہو سکتا ہے مائنر سا نقصان، تو آپ نے جو ہے اس میں نیند جو ہے وہ ضرور لینی ہے۔ اگر آپ کی نیند پوری ہو جائے گی تو آپ کا بیبی بھی ہیلدی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ایک اور چیز تھی وہ اس میں آپ کو بتا دوں کہ میرے ساتھ جو ایک نیا سین ہوا، اس میں یہ ہوا کہ مجھے جو ہے میرے سے ایک اور بھوک جو ہے وہ مجھے بالکل تقریباً ختم ہو گئی تھی، میرا کچھ بھی کھانے کو دل نہیں کرتا تھا، میرا کچھ بھی کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا، اور ایسے پیٹ ہر وقت بھرا بھرا رہتا تھا۔ جو سب سے زیادہ مجھے پرابلم ہوئی ہے نا جس چیز کی، وہ یہ تھا کہ میری جو بریسٹ میں پین ہوتی تھی، ٹینڈرنیس آتی تھی، وہ بہت بری مجھے لگتی تھی، بہت شدید قسم کی اس کی تکلیف تھی مجھے۔ اور ایک اور چیز، میرے ویسے سب کہتے ہیں کہ میٹیلک ٹیسٹ آ جاتا ہے منہ میں، لیکن میرے منہ میں ڈسٹ کا ٹیسٹ تھا، ناک میں بھی اور منہ میں بھی ڈسٹ کا ٹیسٹ رہتا تھا، کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا تھا۔ اور نمبر 3 پہ جو ہے مطلب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ مطلب کچھ بھی بنا ہوگا میرا دل نہیں کرے گا کھانے کو، کچھ بھی دیکھوں گی نہیں دل کرے گا۔ تو میرا ایک دن مطلب میں نے چاٹ کھائی بنا کر، تو وہ چنا چاٹ میں نے کھائی، تو اس میں میرا دل مطلب مجھے اچھا لگا، تو دوسری دفعہ پھر میں نے بنا کر کھا لی۔ تو ایک دن پھر مطلب نیکسٹ ڈے پھر میں نے جو ہے وہ، مجھے مطلب کریونگ بہت زیادہ تو نہیں تھی، مطلب کچھ کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا، لیکن ہاں اگر مطلب میں سوچتی تھی کہ ہاں اگر میں چاٹ کھا لوں تو پھر ٹھیک ہے، میرا دل کر پڑتا تھا کہ چلو ٹھیک ہے میں کھا لیتی ہوں، اس طرح کا سین تھا۔ لیکن اگر کچھ اور سوچوں کہ میں روٹی کھا لوں، چاول کھا لوں، اس طرح کچھ بھی کھا لوں، تو میرا کچھ بھی کھانے کو دل نہیں کرتا تھا، اس میں میرے ساتھ یہ ہوا۔ ایک اور چیز آپ لوگوں نے بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ ملک شیک لے رہے ہیں تو 1 گلاس لیں، وہ بھی فریش فروٹ کا، جو بھی فروٹ آپ لے رہے ہیں نا، مطلب آپ کا فروٹ آیا اس کو آپ نے فریج میں نہیں رکھنا، آپ نے فروٹ لیا اسی ٹائم اس کا ملک شیک بنایا، اور زیادہ سے زیادہ 1 گلاس ہی پئیں، زیادہ نہ پئیں، کیونکہ ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے۔ میں نے جو ہے وہ پیا تھا اسٹرابیری کا ملک شیک پیا، جب میں نے اسٹرابیری کا ملک شیک پی لیا اور مجھے ایسیڈیٹی ہو گئی، اور مطلب ایسے میرے معدے میں جلن ہو رہی تھی، بہت زیادہ مجھے تکلیف ہو رہی تھی۔ تو آپ اس چیز کا دھیان رکھیں کہ آپ جو ہے نا یہ ملک شیک جو ہے اگر آپ کسی بھی چیز کا پیتے ہیں، ویسے میرے خیال میں زیادہ ایسیڈیٹی اسی کی ہو سکتی ہے، اسٹرابیری کے جوس کی ہو سکتی ہے، باقی جو ہے وہ اتنی زیادہ ملک شیک کسی چیز کا اتنا زیادہ نہیں کرتا ہوگا، لیکن جو اسٹرابیری کا تھا مجھے مطلب اسٹرابیری ویسے بہت پسند تھی، یا شاید اس میں یہ سین تھا کہ میں دودھ بھی گرم کر کے ڈال رہی تھی تاکہ مجھے مطلب کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، مطلب مجھے فلو نہ لگ جائے، تو اس وجہ سے میں نے دودھ بھی گرم ڈالا تھا، تو شاید کیا پتہ میں نے دودھ گرم ڈالا جس کی وجہ سے مجھے ایسے ہارٹ برن میرا ہونا شروع ہو گیا تھا، تو مے بی یہ بھی ریزن ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں اگر آپ کو سوٹ کرتا ہے تو آپ پی سکتے ہیں، ویسے پھر بھی بہت زیادہ نہیں پینا چاہیے، زیادہ سے زیادہ آپ 1 سے 2 گلاس پی سکتے ہیں پریگنینسی میں، اتنا زیادہ مطلب کوئی بھی چیز آپ زیادہ لے لیتے ہیں تو وہ نقصان دہ ہوتی ہے، ایکسیسو آف ایوری تھنگ از بیڈ، تو آپ کوئی بھی چیز بھی کچھ بھی اگر زیادہ لے لیتے ہیں تو وہ اچھا نہیں ہوتا۔ تو جس میں ایک چیز بتا دوں کہ فروٹس میں جو ہے وہ میں نے بالکل بھی جو نہیں فروٹ کھایا نا،
مطلب ڈیٹس میں نے بالکل نہیں کھائی، کھجوریں میں نے بالکل بھی نہیں کھائی، اور میں کھانا بھی نہیں کھانی تھی رہی، کیونکہ اسٹارٹنگ کے منتھ تھے تو اس میں کھجوریں نہیں کھانی چاہیے، گرم ہوتی ہیں تو اس میں آپ کو مس کیریج کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پپیتا نہیں کھاتے، پائن ایپل نہیں کھاتے، تو میں نے خربوزہ نہیں کھا رہی تھی، لیکن میں نے 6 منتھ میں تھوڑا بہت خربوزہ جو ہے وہ کھانا سٹارٹ کر دیا تھا۔ بنانا بھی میں نے کم کر دیا تھا، نہیں تو ویسے میں اپنی پہلی پریگننسیز میں بہت زیادہ بنانا کھاتی تھی، لیکن اس بار میں نے کم کر دیا تھا۔ 1-2 بار بنایا تھا میں نے، لیکن میں نے دہی کے اندر ڈال کر تو وہ کھایا بنانا۔ تو یہ سارے سمٹمز مجھے ظاہر ہوئی تھی 6 ویک آف پریگننسی میں، تو جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دے، شیئر کر دے، اور اپنے چینل کو سبسکرائب کر دے، اور نیکسٹ ویکس کی پریگننسی کی سمٹمز جاننے کے لیے ہمارے یہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔